بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا ENG 101 کے GDP کریں گے. ENG 101 میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو انہوں نے 2 اسٹیٹمنٹس دی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی ایک اسٹیٹمنٹ کے اوپر آپ نے GDP بنانی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو دونوں اسٹیٹمنٹس کے دو آنسر بتاؤں گی. ہر بچہ یہ میں اسی لیے زیادہ آنسر بتاتی ہوں تاکہ پھر پلیجرزم نہ ہو بچوں کے درمیان. ٹھیک ہے, تو دونوں اسٹیٹمنٹس کی میں دو آپ کو آنسر بتاؤں گی. تو ہر بچے نے کوئی ایک سٹیٹمنٹ کا صرف ایک آنسر ہی اپنے GDP میں لکھنا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جو میں بتاؤں گی سارا ہی آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے, اچھا. ہمیں GDP میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 250 ورڈ سے زیادہ ہماری GDP ایکسیڈ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, صرف 250 ورڈز کی ہی ہونی چاہیے. ہمارا جو پہلا کوسچن تھا, آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے. چینل کو آگے آپ لوگوں نے سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے اور آگے آپ لوگوں نے شیئر بھی ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. اگر آپ لوگوں کو پیڈ سروسز چاہیے تو ڈسکرپشن میں لنک اور نمبر موجود ہے, آپ لوگ وہاں سے بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا. ہمارا یہ GDP کا جو پہلا کوسچن ہے نا وہ یہ ہے, being able to dissociate facts from opinions is an essential first step in acquiring a critical ability. یعنی کہ کریٹیکل ایبلٹی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی امپورٹنٹ سٹیپ یہی ہے کہ آپ کو اوپینین سے یعنی کہ خیالات سے حقیقت کو اکٹھا کرنا جو ہے نا وہ الگ کرنا آنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی ایک. دوسری اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ نیئرلی آل مین کین اسٹینڈ ایڈورسٹی بٹ اف یو وانٹ ٹو ٹیسٹ اے مینس کریکٹر گیو ہم پاور. یعنی کہ آپ نے اگر انسان کے جو ہے نا کریکٹر کو اگر آپ لوگوں نے ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ اس کو پاور دیں. ٹھیک ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کمنٹ کریں. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو انسٹرکشنز ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ نے صرف 250 ورڈز کی اپنی آپ لوگوں نے GDP لکھنی ہے. ہم لوگ پہلے اناؤنسمنٹ جو ہماری تھی اس کی جو پہلی جو ہماری اسٹیٹمنٹ تھی نا اس کا آنسر نمبر 1 میں پہلے آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اس میں آپ لوگوں نے کیا کیا لکھنا ہے. دیکھیں, آپ لوگوں نے پہلے تو تھوڑا سا اس میں یہ بتا دینا ہے کہ فیکٹس سے اوپینینس کو الگ کرنا ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ ڈسٹنگوشنگ بٹوین فیکٹس اینڈ اوپینینس از ایکن ٹو سیپریٹنگ آبجیکٹیو ریئلٹی فرام سبجیکٹیو انٹرپریٹیشن. یعنی کہ فیکٹس اور اوپینینس کو الگ الگ کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی بالکل آبجیکٹیو بالکل ایگزیکٹ ریئلٹی کو آپ لوگ سبجیکٹیو انٹرپریٹیشن سے, یعنی کہ سبجیکٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ لوگ ایگزیکٹلی نہیں کوئی چیز بیان کر سکتے اس انٹرپریٹیشن سے آپ لوگ الگ کر دیتے ہیں. آگے آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ جو فیکٹس ہوتے ہیں جو سچائی ہوتی ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہوتی ہے جس کو آپ لوگ ویریفائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے شواہد بھی ہوتے ہیں آپ کے پاس ڈیٹا بھی ہوتا ہے. لیکن اوپینینز ایسے ہوتے ہیں, اوپینینز وہ ہوتے ہیں کہ صرف آپ لوگوں کی بلیفس اور آپ لوگوں کی پرسنل ججمنٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے سیم یہی ورڈنگ نہیں لکھنی. میں آپ لوگوں کو اردو میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک دفعہ سننا ہے, آپ لوگوں کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا, تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کی ساری جو ہے نا اپنی ورڈنگ میں آپ لوگوں نے یہ GDP لکھنی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارا اگلا جو اسٹیپ ہے کہ acquiring the skill enables the individuals to objectively assess information. یعنی کہ جب یہ اسکل انسان کے اندر آ جاتا ہے کہ وہ اپنی پرسنل ججمنٹس میں اور جو جسٹ ایک فیکٹس ہوتے ہیں ان کے درمیان جب وہ ڈسٹنگوشنگ کرنے اس کو آ جاتی ہے تو انسان کے اندر یہ ایبلٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کسی بھی انفارمیشن کو آبجیکٹو طریقے سے اسیس کر سکتا ہے, یعنی کہ سمجھ سکتا ہے, اس کو جانچ سکتا ہے. ٹھیک ہے, فاسٹرنگ اے مور ایکوریٹ انڈرسٹینڈنگ آف دا ورلڈ, جس کی وجہ سے وہ دنیا کو زیادہ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا یہی کوسچن تھا نا, انہوں نے ہم سے یہ کہا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کریٹیکل ایبلٹی حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے, تو ہم لوگ وہی چیزیں بتا رہے ہیں. اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں. By recognizing facts and the foundation for rational discourse, people can engage in meaningful conversations and avoid being swayed solely by emotional or biased viewpoints. یعنی کہ جب آپ کو فیکٹس کو ریکگنائز کرنا آ جاتا ہے تو فیکٹس کو ریکگنائز کرنے کی بیس پہ ہی آپ لوگ ایک راشنل یعنی کہ سوچ سمجھ کے آپ لوگ کوئی راستہ آپ لوگ چن سکتے ہیں. لوگ جو ہے نا وہ زیادہ میننگ فل کنورسیشنز میں انگیج ہو سکتے ہیں, اور جو صرف ایموشنز کی بیس پہ یا صرف ویو پوائنٹس کی بیس پہ جو آپ لوگ جو ریزلٹس ہوتے ہیں نا اس سے پھر وہ اوائڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں, یہ آج کل کی جو دنیا ہے in a world inundated with information, the ability to discern
the ability to discern facts from opinion serves as a shield against manipulation. دیکھیں ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو اپنا کوئی بھی انسان جب کوئی اپنا اوپینین دیتا ہے نا تو اس کو مینیپولیٹ تو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ نے اگر فار ایگزامپل صرف اپنے ذاتی رائے دی ہے تو کوئی بھی انسان اس کو چینج کرے گا, وہ اپنی طرف سے جو ہے نا وہ فیکٹ دے گا, وہ چیزیں دے گا. لیکن جب آپ لوگ بالکل فیکٹ دیتے ہیں, جب آپ لوگ کوئی حقیقت دیتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کی بات کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتا, کوئی بھی آپ کی بات کو چینج نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ ایک حقیقت ہوتی ہے وہی, اور حقیقت کو چینج کرنا مشکل ہوتا ہے. پرسنل اوپینینز جو جسٹ اوپینینز ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا وہ کوئی بھی بندہ چیلنج کر سکتا ہے. اس کے بعد یہ آگے کہ ایڈورٹائزرز, پولیٹیشینز اور بہت سارے جو میڈیا سورسز ہیں وہ اپنی انفارمیشن ایک اسپیسیفک ایجنڈا کے تحت پیش کرتے ہیں, فیکٹس کو مس کر دیتے ہیں اوپینینز کے ساتھ, تاکہ پبلک کی جو پرسیپشن ہے, پبلک کا جو نظریہ ہے اس کو انفلوئنس کر سکیں. جو کریٹیکل تھنکر ہوتا ہے, جو کہ تنقیدی طور پہ سوچنے والا بندہ ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ان دو چیزوں میں ہمیشہ ڈسٹنگویشن کرتا ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو فلاں جو بھی پولیٹیشین ہے یہ کہاں پہ یہ فیکٹ بتا رہا ہے, کہاں پہ یہ صرف جو ہے نا وہ ایک جسٹ لمبی چھوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جس کی وجہ سے وہ مینیپولیشن کی زد میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, یہ جو اسکل ہوتا ہے نا اچھا, اسی اسٹیٹمنٹ کا میں آپ کو جو دوسرا آنسر بتانے لگی ہوں نا, یہ جو دوسرا آنسر ہے نا یہ آپ لوگوں نے سے کرنا ہے کہ کل میں آپ لوگوں کو 4 آنسر بتا رہی ہوں نا, یعنی کہ ایک اسٹیٹمنٹ کے 2, دوسری کے 2, تو آپ لوگوں نے کوئی ایک جو ہے نا وہ چوز کر کے لکھنا ہے. دوسرا جو آنسر ہے کہ جو بچے اس آنسر کو چوز کریں گے انہوں نے کیا لکھنا ہے, وہ یہ لکھ لیں, the capacity to dissociate facts from opinions empowers individuals to cultivate intellectual independence. یعنی کہ جب کسی بھی انسان میں فیکٹس اور اوپینینس کے درمیان جب ان کے اندر یہ کیپیسٹی آ جاتی ہے نا کہ فیکٹس اور اوپینینس کو وہ الگ الگ کرنے کے قابل ہو جائیں, تو اس سے انسان ذہنی طور پہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ورنہ ویسے تو یہ ہے نا کہ آپ کو کسی چیز کے اوپر اگر شک ہے تو آپ کسی کے پاس جائیں گے, آپ پوچھیں گے کہ ہاں بھائی آپ مجھے بتائیں کہ یہ فیکٹ ہے یا اوپینین ہے, لیکن جب آپ کے اپنے اندر یہ ایبیلٹی ہوگی تو آپ کو کسی کے پاس نہیں جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد کریٹیکل تھنکنگ انوالوز کوسچننگ assumptions. کریٹیکل تھنکنگ میں یہی ہوتا ہے کہ پہلے آپ لوگوں نے خود سے کوسچنز کرنی ہوتے ہیں, آپ لوگوں نے فرض کرنے ہوتے ہیں کچھ کوسچنز. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ لوگوں کے پہلے جو آپ لوگوں کے کنسیپٹس ہوتے ہیں اس کو آپ لوگوں نے چیلنج کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے. پھر آپ نے اس کے بعد جو ہے نا وہ ثبوت ڈھونڈنے ہوتے ہیں, ایویڈنسز آپ لوگوں نے ڈھونڈنے ہوتے ہیں. بائی ہارننگ the ability to identify and verify facts independently, individuals become less reliant on external authorities for their understanding of the world. بالکل ایسا ہی بات ہے. دیکھیں جب کسی انسان کے اندر فیکٹس کے بارے میں فیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ویریفائی کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے, تو وہ بغیر کسی کے اوپر ڈیپینڈ کیے انسان جو ہے وہ باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ ایکسٹرنل ورلڈ پہ وہ ریلائی نہیں کرتے دنیا کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے, اور جب ذہنی طور پہ جو خود مختاری ہوتی ہے یہ بالکل کریٹیکل تھنکنگ کا ایک بنیادی چیز ہوتی ہے. یہ چیز انسان کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ اپنے ہی خود سے اچھے جو ہے نا ویل انفارمڈ ایک پرسپیکٹیو اور نظریات اپنے لیے بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے کہ کریٹیکل تھنکنگ روٹیڈ ان دا ایبلٹی ٹو ڈسٹنگوش فیکٹس فرام اوپینینس. کریٹیکل تھنکنگ کیا ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسی ایبلٹی ہوتی ہے کہ آپ کو فیکٹس اور اوپینینس کے درمیان ایک فرق کرنا آ جاتا ہے. تو یہ ایک کیٹلسٹ کے لیے کے طور پہ کام کرتا ہے پرابلم سالونگ کے لیے, یعنی کہ پرابلمس کو اپنے سالو کرنا ہے نا تو افیکٹولی کیسے سالو کرنا ہے اس کے لیے کیٹلسٹ کی طرح کام کرتا ہے. کیٹلسٹ ہر وہ چیز جو کہ آپ لوگوں کے کسی بھی سسٹم کو انہینس کر دیتی ہے پرفارمنس کو, اس کو ہم لوگ کیٹلسٹ کہتے ہیں. تو اس طرح کی یہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے یہ کیٹلسٹ کی طرح کام کرتی ہے پرابلم سالونگ میں.
اس کے بعد when faced with complex issues individuals equipped with this skill can analyze situations objectively. جب بھی کوئی انسان مختلف پیچیدہ قسم کے ایشوز سے گھرا ہوا ہوتا ہے یا اس کو فیس کرتا ہے تو جب انسان کے اندر یہ ساری سکلز ہوتی ہیں کسی بھی سچویشن کو انالائز کرنے کے لیے تو وہ آسانی سے کنکلوژنس کو ڈرا کر لیتا ہے ایویڈنس کی بیس پہ. یہ ایک ایسی اپروچ ہوتی ہے کہ اس کی پرابلم سالونگ کی جو ٹیکنیک ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور by promoting a systematic evaluation of information, ہر انفارمیشن کو وہ ایک سسٹمیٹیکلی اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے اس کو جو ہے نا وہ ایوالو کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. by focusing on facts, جب آپ لوگ فیکٹس کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو critical thinkers can devise well reasoned solutions. جب آپ لوگ فیکٹس کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو جو کریٹیکل تھنکرز ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھا سولوشن ڈھونڈنے کے قابل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو زیادہ اچھے جو ہے نا وہ صحیح جو بابنیاد جو ایک سولوشنز ہوتی ہیں وہ ان کے ذہن میں آتے ہیں اور زیادہ اچھی ایک تھاٹ فل سوچ ان کی بنتی ہے, اپروچ بنتی ہے, کنسٹرکٹیو اپروچ بنتی ہے چیلنجز کو ایڈریس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو سیکنڈ, یہ آپ لوگوں کا ہو گیا, دوسرا بھی میں نے آپ لوگوں کو آنسر دے دیا. اب جو سیکنڈ اسٹیٹمنٹ ہے نا اس کے میں آپ لوگوں کو 2 آنسرز بتاتی ہوں. سیکنڈ اسٹیٹمنٹ میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے, ایڈورسٹی سروز ایز اے کامن ایکسپیرینس دیٹ ٹیسٹ دا ریزیلینس آف انڈیویجولس. ایڈورسٹی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک تجربے کی طرح ایک کام کرتی ہے ہر انسان کے لیے. زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ چیلنجز کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں, چیلنجز کو وہ فیس بھی کرتے ہیں اور جو ہے نا وہ ڈیفیکلٹیز کو مختلف طریقے سے فیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, شوکیسنگ اے فنڈامنٹل کیپیسٹی فار پرزیورنس, یعنی کہ ان کے اندر یہ ایک جو ہے نا وہ شو یہی کرتے ہیں کہ ان کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ وہ ہر چیز کو کوپ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. Adversity often reveals an individual's ability to endure hardship, demonstrating qualities such as determination, courage and adaptability. Adversity ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے, یعنی کہ ایڈورسٹی کیا ہوتا ہے کہ مختلف جو ہے نا کسی چیز میں بہت زیادہ ہوتا ہے نا مختلف چیزیں ہونا, تو ایڈورسٹی ہی اصل میں انسان کی ایبلٹی کو سامنے دکھاتی ہے کہ وہ کیسے مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور عزم یا حوصلہ, یہ ان چیزوں کو, یہ جو ساری کوالٹیز ہیں وہ کسی بھی انسان کے اندر کیسے پائی جاتی ہیں. It becomes a shared human experience that unites individuals in their capacity to face and overcome life's trials. یہ ایک انسان کے ایسے تجربے کی طرح یہ ایک چیز کام کرتی ہے جو کہ ہر انسان کی کیپیسٹی کو آپس میں جوڑ دیتا ہے کہ وہ زندگی میں آنے والے جتنے بھی مشکلات ہیں ان کو اچھے طریقے سے فیس کر سکے, اس کی کیپیسٹی کو بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے, while adversity is a universal experience, the dynamics change when power enters the equation. جب کیونکہ جو ایڈورسٹی ہوتی ہے یہ ایک یونیورسل ایکسپیرینس ہوتا ہے, تو جیسے جیسے حالات چلتے ہیں چینج ہوتے رہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کے اندر جو ہے نا وہ پاور وہ چینج ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, پاور ایک ایسی ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ جو کہ انسان کو جو ہے نا وہ چینج کر کے رکھ دیتی ہے, برنگنگ فورتھ ڈفرینٹ سیٹ آف چیلنجز اینڈ اپرچونیٹیز. یہ پاور ہی ہوتی ہے جس کے تھرو آپ مختلف اپرچونیٹیز اور چیلنجز اپنے آگے زندگی میں آپ لوگ سیٹ کر لیتے ہیں. Statement suggests that true character is unveiled when an individual is bestowed with authority and influence. جو اچھا جو ایک کریکٹر ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, وہ آپ لوگوں کو تبھی نظر آتا ہے جب انسان کے پاس ایک اتھارٹی بھی ہو اور انفلوئنس بھی ہو. ظاہر سی بات ہے برے دنوں میں تو ہر کوئی اچھا دوسروں کے ساتھ اچھا بن کے رہتا ہے, لیکن جب کسی کے اوپر اچھے دن آتے ہیں تو پھر اس کے وہ دوسرے کے ساتھ اس کا پھر ریلیشن کیسا ہے یہ چیز پھر آپ لوگوں کو پتہ چلتی ہے. پاور جو ایک ہوتی ہے یعنی کہ جو طاقت ہوتی ہے وہ کسی بھی انسان کی اندرونی جو نیکیاں یا اچھے کام ہوتے ہیں اس کو بھی وہ دکھاتی ہے. ٹھیک ہے, اور جو اس کے اندر چھپی ہوئی جو خامی ہوتی ہیں اس کو بھی دکھاتی ہے. ٹھیک ہے, اور ایک میکنگ اٹ اے کروسیبل دیٹ ریویلز دی ایسنس آف دی پرسنز کریکٹر. جب بھی کسی انسان کے ہاتھ میں پاور آتی ہے تو تبھی آپ لوگ اس انسان کے صحیح کریکٹر کا پتہ لگا سکتے ہیں. جیسے آپ لوگ دیکھیں نا پولیٹیشینز ہوتے ہیں وہ کس قسم کا بندہ ہے آپ لوگوں کو ویسے جو ہے وہ نہیں پتہ چلتا, لیکن جب وہ اقتدار میں آتے ہیں ان کے ہاتھ میں پاور آتی ہے تب آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس قسم کا بندہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو پوائنٹ نمبر 2 ہے, اچھا یہ جو یہاں جی ڈی پی میں جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں نا اس میں یہ جو ساری ورڈنگ لکھی ہوئی نا آپ لوگوں نے سیم ایسی کاپی نہیں کرنی ورنہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کے مارکس نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے اپنی اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہے. اگر آپ لوگوں کو تھوڑا وہ پرابلم ہو رہا ہے تو آپ لوگ ساتھ ساتھ ویڈیو کو پاس کرتے جانا اور ساتھ ساتھ ایسے ورڈنگ چینج کر کے جو ہے نا وہ آپ لوگ لکھتے جانا. پوائنٹ نمبر 2 آگے ہم لوگ چلتے ہیں. وہ یہ پوائنٹ نمبر 2 میں آپ لوگوں نے یہ جو بچے اس پوائنٹ کو چوز کریں گے انہوں نے یہ لکھنا ہے
کہ پاور اور کیریکٹر جو ہے نا وہ ان کے درمیان ایک کو ریلیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک کو ریلیشن ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کے ہاتھ میں اتھارٹی آتی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو رسپانسبل طریقے سے اور اکاؤنٹیبل طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو یوز کرنا ہے, کہ دوسرا اگر کوئی بندہ سوال کر بھی دے آپ لوگوں کی اس اتھارٹی کے بارے میں جو کیا آپ نے کیا ہے, تو بھی آپ لوگوں کے اندر کوئی ایسی خامی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو بتاتے ہوئے شرم محسوس ہو. پاور گرانٹس انڈیویجولز دی ایبلٹی ٹو میک ڈیسیژنز. پاور ہی ہوتی ہے جو کہ انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ ڈیسیژنز لے سکتا ہے, ایسے ڈیسیژنز جو کہ دوسروں کو بھی افیکٹ کرتے ہیں اور اینڈ شیپ دا کورس آف ایونٹس, اور مختلف لمحات جو ہیں ان کو بھی وہ چینج کرتے رہتے ہیں. انسان کا کریکٹر تبھی از illuminated not just by their ability to attain power but by how responsibly and ethically they wield it. کہ ہر انسان کا کریکٹر اس بات سے چھلکتا ہے, ایک یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے پاور حاصل کرنے کی, بلکہ اصل کیریکٹر اس کا تبھی آپ لوگوں کے سامنے آئے گا کہ وہ اس پاور جب وہ حاصل کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو کتنی جو ہے نا وہ ایمانداری سے اور کتنی اخلاقی طور پہ اس کو وہ ادا کیسے کرتا ہے. ایک اچھا کیریکٹر تبھی آپ لوگوں کو نظر آتا ہے ان دا چوائسز میڈ وین امپاورڈ ویدر دوز چوائسز پریورٹائز دا کامن گڈ اور سرو سیلف انٹرسٹ. اچھا کیریکٹر جو ہے نا آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ کوئی بھی انسان جب طاقت میں ہوتا ہے نا, جب اس کے پاس پاور ہوتی ہے تو وہ کس قسم کی چوائسز کرتا ہے. وہ صرف اپنے فائدے کے لیے وہ چوائسز کرتا ہے یا دوسروں کے فائدے کی بھی وہ بات کرتا ہے, یہاں سے انسان کے اصل کریکٹر کا پتہ چلتا ہے. اور اس کے بعد ہے پاور آفن انٹروڈیوسز ایتھیکل ڈائلیماز دیٹ ٹیسٹ دا مورل فائبر آف این انڈیویجول. پاور ایک ایسی چیز ہے جو آپ لوگوں کو ایک اخلاقی طور پہ ایک ایسا ڈائلیما دے دیتی ہے کہ جس کے تھرو آپ ہر انسان کے اخلاق کا پتہ لگا سکتے ہیں. یہ والی جو اسٹیٹمنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیریکٹر ہے نا وہ آپ لوگوں کو تبھی پتا چلے گا کہ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ کسی کے ہاتھ میں جب اتھارٹی ہوتی ہے تو اس کا دوسرے کی زندگیوں کے اوپر اثر کیسے پڑتا ہے. جب آپ اقتدار میں کوئی بھی انسان جب پاور میں ہوتا ہے نا, جب اس پوزیشن پہ ہوتا ہے تو اس وقت جو وہ ڈیسیژنز بناتا ہے, اسپیشلی جب وہ مشکل حالات میں کوئی بھی ڈیسیژن لیتا ہے نا, تو اس کے وہ مشکل حالات میں لیے جانے والے ڈیسیژن سے ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس انسان کا اخلاقی طور پہ جو ہے نا وہ کہاں کھڑا ہے. کوئی بھی انسان کوئی بہت زیادہ نیک ہو, پارسا ہو, ٹھیک ہے, اور بیکمز اے ٹول فار پرسنل گین, یا وہ صرف اپنے فائدے کی بات کرتا ہو, بیکمز اے ڈیسیسو فیکٹر ان ایویلویٹنگ دا ٹرو کیریکٹر آف دوز ان انفلوئنشل پوزیشنز. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی آپ لوگوں کے ہاتھ میں جب پاور آ جاتی ہے تو یا آپ بہت اچھا دوسروں کے سامنے بننے کی کوشش کریں یا صرف اپنے فائدے کی آپ لوگ بات کریں. یہ ایک ایسا فیکٹر ہوتا ہے کہ یہاں سے ایک ٹرو آپ لوگوں کے سامنے ایک کیریکٹر نظر آ جاتا ہے ان لوگوں کا جو کہ بہت ہائی پوزیشنز میں ہوتے ہیں, کہ وہ پاور میں آنے کے بعد وہ صرف اپنا فائدہ حاصل کر رہے ہیں, دوسروں کے بھی فائدے کی بات سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اوور آل دیکھیں نا آپ لوگوں نے کتنی اچھا. یہاں پہ آپ لوگوں کو امپورٹنٹ بات بتاؤں, یہ کتنے ورڈز ہیں, 250 ورڈز ہیں. ٹھیک ہو گیا, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے یہ جو میں نے آپ لوگوں کو 4 آنسرز بتائے ہیں نا, پہلے تو آپ لوگوں نے اس میں سے چوز کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے لکھنا کون سا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر آپ چوز کرتے ہیں کہ میں نے آنسر یہ جو ہے نا فار ایگزامپل یہ والا سیکنڈ اسٹیٹمنٹ کا میں نے آنسر لکھنا ہے, اور اس میں سے بھی آپ لوگ یہ والا پوائنٹ چوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے پہلے کیا کرنا ہے کہ اس ویڈیو میں سے پہلے آپ لوگوں نے اردو سنتے جانا, جیسے جیسے میں ٹرانسلیشن کروں گی نا ایک سینٹینس کی اردو آپ لوگوں نے سننی ہے. ٹھیک ہے, وہیں پاس کر کے آپ نے اپنا ایم ایس ورڈ کھولنا ہے, وہاں پہ آپ لوگوں نے اس اسٹیٹمنٹ کو اپنی زبان میں وہاں پہ لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے, پھر اگلا میں جب سینٹینس بولوں گی آپ نے ویڈیو کو پاس کرنا ہے, ایم ایس ورڈ میں آپ لوگوں نے اپنے مطلب جو آپ لوگوں نے اردو سنی ٹرانسلیشن سنی ہے نا اس چیز کو آپ لوگ اپنی ورڈنگ میں وہاں پہ بتا دیں. ٹھیک ہے, یہاں ایسے کر کے آپ لوگوں نے سارے پوائنٹس کی جو ہے نا آپ لوگوں نے سن لینی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ وہ ساری سننے کے بعد جو آپ لوگوں کی ایم ایس ورڈ میں جو آپ لوگوں نے جی ڈی بھی لکھی ہوئی ہوگی نا اس کو آپ لوگوں نے ایسے سلیکٹ کر لینا ہے. فار ایگزامپل آپ لوگوں نے یہ لکھا نا سارا پوائنٹ, ایسے آپ لوگ جب سلیکٹ کر لیں گے نا تو یہ یہاں پہ آپ نیچے جب دیکھیں تو یہاں پہ ورڈز لکھے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ جو میں نے سارا سلیکٹ کیا ہے اس کے ورڈز یہاں پہ ہو رہے ہیں کہ 131 ورڈز ہیں یہ والے. ٹھیک ہے, اچھا آپ لوگوں نے پھر کیا کرنا ہے, اس کو آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں کے ورڈز کافی ہیں, مطلب 250 سے اوپر جو ہے نا وہ ایکسیڈ نہیں کرنے چاہیے. اس میں ہمیں یہی بتایا ہوا ہے نا. ہاں ٹھیک ہے, لیکن آپ لوگوں نے بہت چھوٹی بھی نہیں بنانی, کم سے کم آپ لوگوں کی جو جی ٹی پی ہے وہ 170 ورڈ سے لے کے 250 کے درمیان ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے اپنی ورڈنگ میں لکھنی ہے نا, میں نے یہ شارٹ لکھا, لیکن آپ لوگ جب اپنی ورڈنگ میں لکھیں گے نا تو وہ خود آٹومیٹکلی ہی جو ہے نا وہ تھوڑا لانگ ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ جیسے یہ والا آنسر ہے نا, ٹھیک ہے, اس کو میں آپ لوگوں کو سلیکٹ کر کے دکھا دیتی ہوں. یہ والے جو ورڈز بن رہے ہیں نا, یہ 132 ورڈز بن رہے ہیں. آپ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, مطلب جب آپ تھوڑے آپ لوگوں نے وہ خود بخود ہی جب آپ لوگ سنیں کہ آپ ایک سینٹینس لکھیں گے نا تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ویسے ہمیں کم سے کم لمٹس کا انہوں نے نہیں بتایا کہ کم سے کم لمٹس آپ لوگوں نے جو ورڈز ہے وہ اتنے لکھنے ہیں. صرف ہمیں انہوں نے یہ کہا کہ 250 سے زیادہ ورڈز نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, کم سے کم جتنے مرضی ہوں. لیکن ویسے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ اچھے امپریشن کے لیے آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ آپ لوگوں کے 170 سے ابو ہونے چاہیے. اس سے کم بھی ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ یہاں پہ کوئی انسٹرکٹر ہوتا ہے نا, وہ بتا دیتے ہیں کہ 200 سے لے کے 250 ورڈز کے درمیان آپ کی جی ڈی پی ہونی چاہیے, لیکن ایسا کچھ ہے نہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے اپنے ورڈ چیک کر لینے. اگر آپ لوگوں کے ورڈز تھوڑے ہوئے تو آپ لوگ پھر آپ کے پاس کنسیپٹ تو ہوگا نا, آپ لوگ تھوڑا سا اور خود سے لکھ لیجئے گا بیچ میں. سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ یا سینٹینس میں کوئی ایک سینٹینس ہے اس کو بھی آپ لوگ لمبا کر سکتے, 2-3 ورڈز اس میں اور ڈال دیں. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح آپ لوگ کر لیجیے گا. اپنے آپ لوگوں نے ورڈز کا بھی جو ہے نا وہ دھیان رکھنا ہے. تو یہ تھی ہماری جی ڈی پی کا جو ہے وہ سولوشن تھا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ باقی سبجیکٹس کی بھی جو جی ڈی پی ہے اس کے بھی ساتھ ساتھ سولوشن جو ہے وہ اپلوڈڈ ہیں اور کچھ جو ہے وہ اپلوڈ ہو رہے ہیں. آپ لوگ یہاں سے دیکھتے جائیں اور بناتے جائیں. جیسے ہی آپ لوگوں کی جی ڈی پی اوپن ہوگی فوراً سے آپ لوگوں نے یہاں سے کاپی کرنا ہے, وہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, باقی مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. ٹائمز نیو رومن پہ آپ لوگوں نے جو ہے نا فونٹ سٹائل, آپ فونٹ جو سائز ہے وہ آپ لوگوں نے 12 رکھنا ہے, اور ٹائمز نیو رومن آپ لوگوں نے رکھنا ہے, اور اس پہ آپ لوگوں نے اپنی جی ڈی پی بنانی ہے. ٹھیک ہے, وہی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے ورچوئل یونیورسٹی میں, چاہے اسائنمنٹ ہو چاہے جی ڈی پی ہو. چینل کو سبسکرائب کر دیجئے, آگے زیادہ سے زیادہ بچوں کو شیئر بھی کر دیجئے. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.